السلام علیکم۔ آج ہمارے اس با مقصد سفر کا 22واں دن ہے۔ اس سیریز کا مقصد صرف اصلاح یعنی سدھار اور دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنا ہے۔ آج ہم اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والوں کے واقعے کو سمجھیں گے۔ ہم جو بھی بات کریں گے وہ سیدھے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگی تاکہ ہماری نیت اور عمل دونوں بدل سکیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یمن کے مغرور بادشاہ ابرہہ نے ایک بہت بڑا اور عالیشان کنیسہ یعنی عبادت گاہ بنوایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا چھوڑ دیں اور اس کے بنائے ہوئے کنیسہ کی طرف آئیں۔ لیکن جب عرب کے لوگوں نے ایسا کرنے سے سختی سے انکار کر دیا تو ابرہہ شدید غصے اور تکبر میں آ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں گرا دے گا۔ وہ ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج لے کر مکہ کی طرف نکلا جس میں بڑے بڑے ہاتھی شامل تھے۔ اسی وجہ سے قرآن میں انہیں اصحاب فیل کہا گیا ہے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر اس نے وہاں کے لوگوں کے جانوروں پر قبضہ کر لیا، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ سے ملنے گئے تو ابرہہ کو لگا کہ وہ کعبہ کو بچانے کی منتیں کریں گے، لیکن انہوں نے صرف اپنے اونٹ واپس مانگے۔ ابرہہ حیران رہ گیا۔ تب حضرت عبد المطلب نے ایک تاریخی بات کہی، میں تو صرف ان اونٹوں کا مالک ہوں، اور جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرما لے گا۔ ابرہہ نے پورے غرور کے ساتھ اپنی فوج کو کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ابرہہ کا سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ کعبہ کی طرف مڑتے ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے بہت مارا گیا لیکن وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ اسی وقت اللہ نے آسمان سے پرندوں یعنی ابابیل کے جھنڈ بھیجے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں پکی ہوئی مٹی کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ قرآن مجید کی سورہ الفیل میں اللہ فرماتا ہے کہ ان چھوٹی کنکریوں نے ابرہہ کی اس طاقتور اور مغرور فوج کو تہس نہس کر دیا اور ان کا حال کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے۔ جب ہم اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت خود فرماتا ہے۔ تکبر اور غرور کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، ہمیں اپنی زندگی سے تکبر کو ختم کرنا ہوگا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت ہمیشہ قائم رکھ، ہمیں ہر طرح کے تکبر سے بچا اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔